اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مسجدا۔ لعنت کسے کہتے ہیں جی؟ اللہ کی رحمت سے دوری، یہ لعنت کہلاتی ہے جی۔ اللہ جب لعنت کر دیتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ نے خود اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعنت کر رہے ہوں تو اس کا مطلب ہے آپ بد دعا دیتے ہیں کہ اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے۔ تو رزلٹ نکلا کہ جب ہم کسی پر لعنت بھیجتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسے بد دعا دیتے ہیں کہ اللہ تمہیں اپنی رحمت سے دور کر دے۔ تو ہم تو پیار میں بھی مذاق میں بھی ایک دوسرے پہ لعنت بھیجتے رہتے ہیں، ہے نا؟ تو یہ لعنت بہت قبیح فعل ہے جی، اس اعتبار سے ہمارے لیے کہ یہ بد دعا ہے، یہ بد دعا ہے کہ اللہ تمہیں اپنی رحمت سے دور کر دے۔ اب ذرا دیکھیں، دو چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ نمبر ایک، اللہ ہم کہتے ہیں بڑا رحم کرنے والا ہے، غفور ہے، رحیم ہے نا؟ لیکن اللہ بھی لعنت کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کہتے ہیں رحمت للعالمین، ایسے نا؟ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، رحمت للعالمین۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین اگر لعنت کر رہے ہیں یا بد دعا دے رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے ڈاکٹر صاحب؟ کہ کوئی کام ایسا ہے جس پر رحمت للعالمین وہ بھی خاموش نہیں رہ سکے۔ اب یہاں دو سوال پیدا ہوں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ لعنت کرے، کس پر لعنت کرے؟ کون ہے وہ بدبخت جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا فرما رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ لعن اللہ الیہود، لعن اللہ الیہود، اللہ نے یہود پر لعنت کی۔ ایک ترجمہ یہ ہو سکتا ہے اس کا، دوسرا ترجمہ آپ کہہ رہے ہیں اللہ یہود پر لعنت کرے، اللہ یہود پر لعنت کرے۔ اچھا، خالی یہود بھی ہی نہیں بلکہ آپ نے الیہود کے ساتھ واو کے ذریعے النصارہ کو بھی شامل کیا بیچ میں، تو ترجمہ آ رہا ہوگا اب اللہ یہود و نصارہ پر لعنت کرے، اللہ یہود و نصارہ پر لعنت کرے۔ یہ تو پتہ چل گیا کہ کون بدبخت ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا دے رہے ہیں، تو پتہ چل گیا یہود و نصارہ ہے، شکر ہے ہم نہیں ہیں۔ اب اس کام کی طرف آتے ہیں جی، وہ کام کیسا ہے جس کی بنا پہ رحمت للعالمین جو ہیں بد دعا دینے پر آ گئے؟ تو وہ کام ہے، آپ نے فرمایا کہ اتخذوا قبور انبیائہم مسجدا، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے۔ اتخذوا قبور انبیائہم مسجدا، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا، سجدہ گاہ بنا لیا۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ فعل اتنا برا ہے کہ جو نبی تھے اہل کتاب کے، انہوں نے وہاں پر ان کی قبروں پہ سجدے کرنے شروع کر دیے، نبیوں کو پوجنا شروع کر دیا، نبیوں کی عبادت کرنی شروع کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ میری قبر کو یہود و نصارہ کی طرح سجدہ گاہ نہ بنانا، اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرمایا۔ کس طرح قبول فرمایا جی؟ کس طرح قبول فرمایا؟ وہاں کنٹرول ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیا کہ آپ کو ہلنے نہیں دیتے۔ وہ سجدہ تو بڑی دور کی بات ہے، وہ آپ کو ہاتھ نہیں اٹھانے دیتے وہاں پہ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ذرا سا آپ جو گئے ہیں دیکھیں، آپ ذرا کریں ہمت کہ دعائی مانگ رہا ہوں جی، فوراً آپ کہیں گے یاللہ، آپ کو ہٹائیں گے ادھر اس طرف مانگو، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہے۔ تصور کریں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پاکستان میں ہوتی تو آپ خود تصور کریں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ہم نے بہرحال پاک و ہند میں ہم نے وہ کمی پوری کی ہوئی ہے، ہم نے اولیاء اللہ ان کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا ہوا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ تو ایک حدیث آپ کے سامنے آئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعن اللہ الیہود والنصارى، دو ترجمے آپ کے سامنے آئے۔ ایک تو یہ کہ اللہ نے یہود و نصارہ پہ لعنت کی، اور دوسرا بد دعا والا ترجمہ کہ اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے۔